یا بری یا خراب ہے یا پہلے سے کیسی ہے، پر میں یہ ضرور کہتی ہوں بار پالیٹکس کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ حکومت انوالوڈ ہے۔ دیکھیں جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا ان کے اوپر الزام لگتے رہتے ہیں۔ وکیل جو ہے اس کلائنٹ سے پیسے لے کے اپنا ضمیر میرے خیال میں بیچ کے وہ اس کو جج کے سامنے ریلیف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا وہ صرف ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اور ایک ملزم کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس کر سکے، اور یہ بات میں نہیں بلکہ ہمارا کینن آف کانڈکٹ لیگل ایتھکس کہتا ہے۔ ایک سائل وہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اکیوزڈ ہے، لیکن ایک سائل وہ ہے جو آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے قتل کیا، میری جان بچا لو۔ بالکل دیتا ہے، میں نے یہی بات بتائی کہ یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ یہ تو اس کا اگینسٹ موریلٹی نہیں ہے۔ معاشرے میں کلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے، انڈیویجول جسٹس سے کچھ تو معاشرے قانون سے بنتے ہیں، قانون سازی سے بنتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بار کی جو پولیٹکس ہے کیا اب وہ اس طریقے سے انجام دے رہی ہے؟ یا بری یا خراب ہے یا پہلے سے کیسی ہے، پر میں یہ ضرور کہتی ہوں بار پالیٹکس کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ حکومت انوالوڈ ہے۔ اور جب آپ لائسنس کے لیے جاتے ہیں انٹیمیشن کے اندر کئی ہزاروں روپے اسٹوڈنٹ دیتے ہیں، کروڑوں روپے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں وار کا کام وکلا کی فلاح و بہبود ہے، وکلا کی آرگنائزیشنز کو مینٹین کرنا ہے اور وکلا کے لائسنسز کو ٹھیک کرنا ہے، جو کہ بار کر بھی رہی ہے۔ ریسنٹلی یہ ایک قسم کے رومرز پھیلے کہ جو جسٹسز ہیں وہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک بڑا امپارشل اور شفاف طریقہ ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا کہ کورٹ میرج اگر ایک کپل نے کیا ہے تو وہ کیا میجورٹی آف دا کیسز تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ پھر ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی پھیری والے کے ساتھ شادی کر لے گی، پنچر والوں کے ساتھ لگا لے گی، تو اب آپ بتائیں اس میں۔ السلام علیکم ناظرین، اے جی این پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر شریف لغاری۔ آج اے جی این کا پہلا پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم جو ہے بڑی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلی جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ردا نور صاحبہ، جو کہ لائر ہیں اور اینالسٹ ہیں۔ مس ردا، یہ چیز تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے خاص طور پہ سوسائٹی کے اندر، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد لاہور کے اندر تو یہ پرسیپشن عام ہے کہ لائر ایک وکیل بن جاتی ہے، تو آپ نے لائر بننے کا کیوں سوچا؟ ایک چیلنجز آپ کو نہیں نظر آ رہے تھے؟ اچھا میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ شروع سے فرام دا ڈے ون، اگر میں بہت چھوٹی بھی تھی نا، کوئی مجھ سے پوچھتا تھا آپ نے کیا بننا ہے تو میں لائر ہی کہتی تھی۔ وہ کہتے تھے اچھا آپ نے لائر کیوں بننا ہے، آپ جج بن جاؤ۔ میں کہتی نہیں، میں نے لائر ہی بننا ہے، اینڈ لائر مینس لائر، ناٹ اینی ادر فیلڈ آف دا لا۔ وہ ایک سلینگ ہے نا کہ لائر، تو وہ پھر کہتے تھے اچھا آپ لڑتی اچھا ہو، آپ جھگڑتی اچھا ہو، آپ آرگیو اچھا کرتی ہو۔ کہتے ہیں جبکہ یہ سارے مسکنسیپشن ہیں، لا تو ایک پڑھا لکھا نہیں، یہ لائرس کے پروفیشن کے ساتھ یہ مسکنسیپشنز کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا ان کے اوپر الزام لگتے رہتے ہیں، تو میرا خیال میں کیونکہ یہ ایک فیئرس لیس فیلڈ ہے، اس کے اپوننٹ، اور ایک یہ غریبوں کا درویشوں کا پیشہ ہے، اور مطلب محنت کشوں کا پیشہ ہے، یہ پراپر ایک مزدوری ہے۔ جبکہ اگر ہم جنہوں نے لا پڑھا ہوتا ہے نا ان کو بڑا مہذب دیکھا جاتا ہے، یہ لارڈز آف پروفیشن ہے، پر لارڈز آف پروفیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے سب ملے گا۔ یہ لارڈز آف پروفیشن وہ ہے کہ اس میں آپ کو عزت کمانی پڑتی ہے، پراپر محنت مزدوری کر کے، کیونکہ آپ کو ایک اپنے غریب کلائنٹ کا حق دلوانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی محنت کش، اور لا اور آئین کی آپ کے ایک وکیل کے اوپر نا خالی وہ وکیل نہیں ہوتا، اس کے پاس اوپر 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیوٹی او کرتا ہے، فیلو لائرس کو او کرتا ہے، پھر وہ کورٹ کو ڈیوٹی او کرتا ہے، اور پبلک کو۔ اس کے اوپر یہ 4 رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک انسان بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر بات کریں نا کہ عام عوام کا تعصب وکلا کو لے کے بہت غلط ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کیونکہ جو وکیل ہے نا، بہت کم لائرز ہیں جو پرسیو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ سول سروسز میں چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ جابس میں چلے جاتے ہیں، بزنسز میں چلے جاتے ہیں، پولیٹکس میں چلے جاتے ہیں، اکیڈیمکس میں۔ اکیڈیمکس تو بہت اچھا، وہ تو ایک برانچ آف لا ہے، تو جب وہ اپنے فیلڈ سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے فیلڈ کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا اچھا، اس میں ایک پروفیشنل ایتھکس آپ اس حوالے سے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کریں گی کہ ایک وکیل وہ بھی ہے آپ کے ہاں جس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاں جی اگر ایک کلپریٹ آیا ہے جس کا پرائما فیشا یہ چیز واضح ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے یا اس نے ریپ کیا ہے یا اس نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو وہ کس طریقے سے
وکیل جو ہے اس کلائنٹ سے پیسے لے کے اپنا ضمیر میرے خیال میں بیچ کے وہ اس کو جج کے سامنے ریلیف دلانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جب تک اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا وہ صرف ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. اور ایک ملزم کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس کر سکے, اور یہ بات میں نہیں بلکہ ہمارا کینن آف کانڈکٹ لیگل ایتھکس کہتا ہے کہ ایک کوئی بھی وکیل سے جتنا مرضی اس کے اوپر پریشر ہو یا جتنا مرضی آپ کو نظر آ رہا ہو, ایک وکیل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آؤٹ سائڈ انفرنسز کو سیٹ اسائڈ کر کے امپارشل ہو کے انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے سائل کی وکالت کرے, چاہے اس پہ جتنا مرضی سنگین الزام ہے, کیونکہ اس کے اوپر الزام ہے ثابت نہیں ہوا اور اس کا ڈیفینس اس کا رائٹ ہے. کیونکہ اگر وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب وہ ایک آزاد اور آئینی ریاست میں نہیں رہتا, تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو ہم نے اس کے حقوق کو سب سے زیادہ آگے رکھ کے اس کا امپارشل ڈیفینس کرنا ہے, کیونکہ ایکیوزڈ فرسٹ آف آل ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. سیکنڈلی اپنا ڈیفینس دینے کا ہر بندے کا رائٹ ہے, یہ نیچرل پرنسپل ہے, نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے کہ ہر بندے کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنے آپ کو صفائی پیش کر سکے اور دلیل پیش کر سکے. اور نہیں, سائل دو قسم کے سائل ہیں نا. ایک سائل وہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا, میں نے جرم نہیں کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایکیوزڈ ہے, وہ جب تک اس کو کنوکشن نہیں ملتی عدالت سے. لیکن ایک سائل وہ ہے جو آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے قتل کیا, میری جان بچا لو, اور میں نے ریپ کیا, پھر میری جان بچا لو. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قانون کا ضابطہ اس چیز کا بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ان سائلوں کو بھی آپ عدالت کے سامنے ڈیفینڈ کریں؟ جی بالکل دیتا ہے. میں نے یہی بات بتائی کہ یہ تو مجھے پتا ہے نا, یہ تو اگینسٹ موریلٹی نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے نا, جو ریڈنگ ان کانسٹیٹیوشن اور آئین اور قانون میں جو گیپس ہیں, قانون ایک بات نہیں, جب میں لا پڑھتی تھی نا مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگتی تھی. ایک ہوتا ہے انڈیویجول جسٹس, ایک ہوتا ہے کلیکٹیو جسٹس. معاشرے میں کلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے, انڈیویجول جسٹس سے کچھ معاشرے قانون سے بنتے ہیں, قانون سازی سے بنتے ہیں. ایسے قوانین ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں فالو ہو سکے. تو اب اگر قانون میں کوئی گیپ ہے, ایویڈنس میں کوئی گیپ ہے, اور اس نے کیا بھی ہے, تو اس بندے کو اس چیز کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. یہاں پہ اسلام کا پرنسپل بھی ہے اور انگریزی پرنسپل بھی ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ایکوٹ 100 people than to convict one innocent person. تو ہمارا قانون اس طریقے میں ڈیزائن ہوا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے کہ کوئی بے گناہ پھنس نہ سکے, بے شک 100 گناہگار بچ جائیں. تو اگر ایک بندے نے جرم کیا اور وہ اس پیرامیٹرز پہ نہیں فال کرتا تو وہ مجرم نہیں انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی کنفیشن بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کو میرے خیال میں یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے عدالت کے سامنے. کیونکہ میں کنفیشن کی تو بات کر رہا ہوں نا کہ ایک عدالت. چلے میں اچھا آپ نے پولیٹکس کی بات کی, میں پولیٹکس پہ آ جاتا ہوں. اب آپ نے پولیٹکس کی بات کی, بار کی پولیٹکس میرے خیال میں ایک عام روٹین کی پولیٹکس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. آپ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں اپ کمنگ الیکشنز کے اندر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بار کی جو پولیٹکس ہے کیا اب وہ اس طریقے سے انجام دے رہی ہے ان کے جو بار ریپرزنٹیٹیوز ہیں جن کی پرائمری اوبلیگیشن یہ ہے کہ وہ وکلا کے لیے مفاد کے لیے کریں, کیا ایز اے خاتون آپ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے کورٹ کچہری کے معاملات ہیں, تاریخ پہ تاریخ, جسٹس کی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آپ ایل ڈی اے میں تمام جو بلڈنگز ہیں ادھر بھی آپ نے ماحول دیکھا ہوگا, نہ لفٹ ہے نہ بار روم کا کوئی ماحول ہے, تو آپ پھر بھی آپ اس میں حصہ لے رہی ہیں الیکشنز میں؟ جی بالکل میں کانٹیسٹ کر رہی ہوں, اور بینگ اے ویمن کینڈیڈیٹ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے پر اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہسٹری میں لاہور ہائی کورٹ کی ہسٹری میں, لاہور بار کی ہسٹری میں, سپریم کورٹ کی ہسٹری میں اب خواتین وکلا کا اپر فرنٹ پہ پرومیننٹ رول ہے, اور وہ بار کی بہت بڑی عہدے داران رہ چکی ہیں مختلف خواتین. اور اب تو ہماری جوڈیشری, ہائر جوڈیشری میں اور سپریم کورٹ لیول تک ہماری 2 خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفیشن خواتین کے لیے سیف ہے, خواتین کے لیے کو ویلکم کرتا ہے. لیکن اگر ہم بار کی بات کریں, دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا بار پالیٹکس کی, میں اگر بار پالیٹکس میں کوئی بھی ذمہ دار ہے, میں یہ نہیں کہتی یہ اچھی ہے, بری ہے, خراب ہے یا پہلے سے کیسی ہے, پر میں یہ ضرور کہتی ہوں بار پالیٹکس کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ حکومت انوالوڈ ہے, حکومت وقت اور اس سے پچھلی حکومتیں جو کہ وکلا کو اور بار کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہیں اور ان کے اندر مونوپولیز کو فروغ دیتی ہیں, ان کے اندر شر پسند عناصر کریٹ کرتی ہیں. جبکہ ایک حکومت, آپ مجھے بتائیں, آج بھی ہمارے پاس 150 سال پرانا نظام ہے, آج بھی ہماری عدالتیں 150 سال پرانی ہیں, آج بھی ہماری عدالتوں میں کنڈیاں نہیں ہیں, پانی کی بوتلیں یوز کر کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, آج بھی ہماری عدالتوں میں کمپیوٹرائز
سسٹم نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے کرنا, یہ حکومت کا کام ہے, بار کا کام نہیں ہے. تو جب بار کا کام نہیں ہے یہ, نہیں, بار سے زیادہ حکومت کا کام ہے. بار کے پاس کتنی فنڈنگ جاتی ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو اگر پنجاب بار کی بات کی جائے تو پر اسٹوڈنٹ وہ کالجز کو علیحدہ چارج کرتی ہے, اور جب آپ لائسنس کے لیے جاتے ہیں انٹیمیشن کے اندر کئی ہزاروں روپے اسٹوڈنٹ دیتے ہیں, تو کئی ہزار پنجاب میں وکلا ہیں جو پے کرتے ہیں پنجاب بار کاؤنسل کو, اور میرے خیال میں اگر اس میں دیکھا جائے تو کروڑوں روپے ان کے پاس پہنچتا ہے, تو وہ کروڑوں روپے کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں بار کا کام وکلا کی فلاح و بہبود ہے, وکلا کی آرگنائزیشنز کو مینٹین کرنا ہے, اور وکلا کے لائسنسز کو ٹھیک کرنا ہے, جو کہ بار کر بھی رہی ہے. بار کا کام کورٹ کی تصحیح کرنا نہیں ہے, جو عدالتوں کی تصحیح ہے وہ حکومت پنجاب میں آتا ہے اور منسٹری میں آتا ہے. بالکل حکومت کا کام ہے یہ, ہماری جسٹس برانچ کا کام ہے, جو منسٹری جسٹس کی ہے ان کا کام ہے. آج بھی ہم ایوان عدل کی بلڈنگ دیکھیں تو وہ اتنی پرانی ہے جتنی آج سے 150 سال پرانی تھی, اور باقی بلڈنگ بھی دیکھیں. جبکہ ہم اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد ہیز اے بیوٹیفل ہائی کورٹ. ایک اچھی ہائی کورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس میں آسانی ہے, وکلا کو مسائل کم پیش آتے ہیں, وکلا کے لیے آسانی ہوتی ہے. جتنی وکلا کے لیے آسانی ہوگی اتنی آسانی سے وہ کیس پلیٹ کر سکیں گے, اور اتنی آسانی سے وہ کیس جیت سکیں گے. ہمارا اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے عدالتوں میں جا کے کیس پروسیڈ کرنا ہے. ہمارا کلائنٹ ڈیلنگ سے لے کے کیس ڈرافٹنگ سے لے کے کیس ڈائری سے لے کے کیس سبمٹ کروا کے کیس ڈرافٹ سے لے کے آرگیومنٹ تک کا کام ہے, اور اس کے بعد بھی کلائنٹ سے فیس لینی ہوتی ہے. تو یہ بڑے زیادہ ایک مراحل ہیں جو کہ ایک وکیل کو پاس کرنے پڑتے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے. تو آپ نے پالیٹکس کی بات کی, حکومت کی بات کی کہ حکومت انوالو ہوتی ہے ان معاملات میں, جس وجہ سے جو ہے وہ بار کی چیزیں بھی بہتر نہیں چلتی اور جسٹس سسٹم بھی ہمارا بہتر نہیں ہے. ریسنٹلی یہ ایک قسم کے رومرز پھیلے کہ آپ کی وکلا کمیونٹی کے اندر کی کہ جو جسٹسز ہیں وہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے, کیا اس میں صداقت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بڑا امپارشل اور شفاف طریقہ ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا, جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن کرتی ہے, اور اس کا یہ ڈیزائن اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی بھی حکومت انفلوئنس نہ کر سکے. اور سیکنڈ, میں نے جیسے بار بتایا, میں نے کہا حکومت کوشش کرتی ہے بار پولیٹکس میں اسکیٹرنگ پرووائڈ کرنے کی, پر میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت جون سا بار پولیٹکس میں رول پلے کرتی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت کی ابھی اتنی اوقات یا اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ڈائریکٹلی وکلا کو انفلوئنس کر سکے. نمبر 2, جہاں تک ججز اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو حکومت کا ڈائریکٹ کوئی رول نہیں ہے. بالکل یہ جو نام ہے یہ پریزیڈنٹ جو ہے اوتھ ضرور لیتا ہے, لیکن یہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی اتنی شفاف ہے, اتنی جو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ سے مطلب سیپریشن آف پاور میں ڈیزائن کی گئی ہے کہ چاہ کے بھی اس میں اپنا ڈائریکٹ رول پلے نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر ہم اوتھ کی بھی بات کریں نا, تو جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنا اوتھ جو ہے چیف جسٹس کے پاس لیتے ہیں, جو آپ کے صوبے کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنا اوتھ گورنر کے پاس لیتے ہیں, اور اسی طرح گورنر اپنا اوتھ چیف جسٹس کے پاس لیتا ہے. اور اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس اپنا اوتھ لیتا ہے, اور اسی طرح پریزیڈنٹ اپنا اوتھ چیف جسٹس کے پاس لیتا ہے, جبکہ جو باقی سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اوتھ لیتے ہیں. اس چیز سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے حکومت کو جوڈیشل برانچ سے پراپر الگ کیا گیا. یہ بات آپ تک نہیں پہنچی کہ مس مریم نواز صاحبہ جیسے منسٹریز کے اندر چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ارد گرد خواتین ہوں, ٹھیک ہے, وہ نظر بھی آتی ہیں, وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ جج صاحبان بھی زیادہ تر خواتین ہوں. جی, ان کے چاہنے کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خاتون ہیں. دیکھیے, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا اس وقت جوڈیشل سسٹم میں ڈائیورسٹی کی طرف جا رہی ہے. اس چیز کو تو آپ ایڈمٹ کریں نا, ہائی کورٹ لیول پہ جو جسٹسز ہوتے ہیں, جو جج صاحبان ہوتے ہیں, وہ تو اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے ہوتے ہیں. یہ تو ہر وکیل مانتا ہے. نہیں, ایسی اب کوئی بات نہیں ہے. ایک زمانے میں ضرور ہوتا ہوگا, پولیٹیکل انفلوئنس انوالو ہوتا ہے, اور وہ ایک اچھی بات ہے. بار اور بینچ کا ریلیشن شپ مینیج ہوتا ہے, لیکن جو وکیل ہے نا, ابھی تک میں نے جتنے بھی ججز دیکھے ہیں وہ پراپر پروفیشنل وکیل ہیں. ان کو یہ وہ چہرے ہیں جن کو ہم نے عدالتوں میں اپنے ساتھ وکالت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ کہیں اٹھ کے آ گئے ہیں یا سیاسی انفلوئنس پہ آ گئے ہیں یا فارم 47 پہ آ گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پراپر ایک ٹف پروسیس, ریگرس پریکٹس, ویل اسٹیبلش سیلیبریٹی فیسز ہونے کے باوجود یہ جوڈیشل سروسز میں اپنے آپ کو بطور ججز مطلب کام کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل انفلوئنسز ہے. یہ نامی گرامی وکلا ہوتے ہیں جو کہ انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں اپنی وکالت میں بھی, اور بینچ میں جا کے یہ اپنا اور بھی زیادہ ایلیویٹڈ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, کیونکہ
यूएस में देखें तो इलेक्टेड जुडिशरी होती है, लेकिन पाकिस्तान में सिलेक्टेड है। तो इनकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के थ्रू होती है, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया सबसे पहले इनको लेटर्स आते हैं, इनविटेशन लेटर्स आते हैं, शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यूइंग होती है, इंटरव्यूइंग के बाद रेफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस, उसके बाद पार्लियामेंट को नाम भेजे जाते हैं और सारी की सारी इन्वेस्टिगेट करके होते हैं। तो इसमें मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को नहीं समझती, शायद किसी ज़माने में हो या अंग्रेज़ के ज़माने में हो, अब मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी ग्रुप ऑफ लॉयर्स का ये काम है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करे और उसके हक में स्ट्राइक करे? बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को, ये इंतहाई करप्ट प्रैक्टिस है, और इस चीज़ को बतौर वकील मैं और हर प्रोफेशनल वकील और हर सियासी वकील भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझता है और इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि कंडेम करता है। और ये चीज़ वकालत के असूलों के भी खिलाफ है। लेकिन जो आजकल हो रहा है, या जो एक ज़माने में मुशर्रफ के ज़माने में वकीला ने किया था, वो आइन का साथ ज़रूर दिया था पर किसी सियासी जमात का साथ नहीं दिया था। क्योंकि वकील वो है जो कि आज, जैसे कि मुझे पता लगा था कि जो एतजाज़ हसन साहब है ना, वो नून लीग में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के केस करते थे। तो वकील वो होता है जो एक पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद दूसरी पार्टी के केस कर सके। ये वकील का क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शलिटी होती है। नहीं, बिल्कुल, वो तो पास्ट की आप एग्जांपल दे रही हैं। करंट सिचुएशन ये है कि आपके जो भी दोनों ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात की जाए या इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात की जाए, तो वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आपको ये चीज़ वाज़े पता होगी कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन में है। और रिसेंटली आप कुछ दिन पहले देखें तो इसी अगस्त के महीने में ही एक ग्रुप, इन दोनों में से एक ग्रुप ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने के लिए रोडों पर निकला हुआ था। तो क्या उनके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं है, हम लोग ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है जो कि सिर्फ एक सियासी पार्टी के मफादात पे काम करे, और कोई भी प्रोफेशनल वकील ऐसे ग्रुप का ना हिस्सा है ना हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी तकरीब में, अगर कोई भी वकील, मैं ये उन लोगों की भी बात करी, उन वकला की भी बात करी जो ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है भी तो वो सिर्फ आइन और कानून का साथ देने के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने के लिए नहीं है। क्योंकि जो वकील है ये वही वकील ना, हम इसमें एक और हमारे नामी ग्रामी वकला, अब आप खुद देखेंगे ऐसे ऐसे वकील थे जो पीपल्स पार्टी के टाइम पे गवर्नर्स रह चुके हैं और आज वो पीटीआई में है। तो ये वकील की क्रेडिबिलिटी है, ये वकील की शफाफियत है। वकील क्योंकि किसी के अंडर नहीं है, किसी का पाबंद नहीं, और वो वकील ही क्या जो किसी पार्टी के पीछे आ जाए, बल्कि पार्टी को वकला की ज़रूरत है, वकला को पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो आज भी अगर वकील किसी सियासी पार्टी का साथ दे रहे हैं तो कल को ये वकील इतने काबिल हैं कि उसी पार्टी के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। और ये थ्रू आउट हमने देखा है, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि वकील अगर जिस पार्टी के हक में आ जाए तो कल अगर वो पार्टी आइन या कानून के मुनाफे कोई बात करेगी तो वही वकील उस पार्टी के मुखालिफ उसी तरीके से आएंगे जिस तरह उस पार्टी के हक में खड़े हुए थे। और जो देखें, जो आज के इस ज़माने में, आजकल के दौर में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटीज़, इलीगैलिटीज़ और एक्सट्रीम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिट हो रही है, उसमें वकला भी महफूज नहीं है, और वकला को अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, अवाम के हक के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। एज ए कैंडिडेट फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपकी किस ग्रुप के साथ एफिलिएशन है? ड्यूरिंग कैंपेन अगर आपसे कोई ये सवाल करता है तो फिर क्या जवाब होता है? वकील का कोई ग्रुप नहीं होता, वकील का सिर्फ एक ग्रुप है, वो प्रोफेशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपका कोई ग्रुप नहीं है? किसी भी वकील का कोई ग्रुप नहीं होता। नहीं, ग्रुप है वकील के। जब कैंपेन करते हैं तो आप देखें, ये तो चीज़ वाजे लिखी होती है उनके पोस्टर्स और फ्लेक्स के ऊपर कि हमारा कौन सा ग्रुप है। मेरा हर ग्रुप, हर वो वकील है जो कि आइन और कानून की और अदलिया की इज्जत करता है और अदलिया की बहाली और आज़ादी के लिए काम करता है, और वो मेरा ख्याल में कोई ऐसा वकील नहीं है जो ऐसा नहीं करता। तो हर वकील मेरा ग्रुप है। ठीक है, मतलब कि आपकी किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आप लिटिगेशन के हवाले से बात करूँ तो लिटिगेशन में भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आज के डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर मेरे ख्याल में एक बेस बनती हैं। फॉर इंस्टेंस, आप वकालत कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे आज की नौजवान नस्ल के बारे में। ठीक है, हम ये देखें कि आप वकालत एज ए लॉयर, आपने ऐसे वकील भी देखे होंगे जो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स को जो है वो लीगलाइज करते हैं थ्रू कोर्ट मैरिज। तो आप क्या समझती हैं, कोर्ट मैरिज क्या वो सही तरीक़ेकार है? अच्छा, कोर्ट मैरिज को मैं पर्सनली इतना अच्छा नहीं समझती और मैं करवाती भी नहीं। ऐसे नहीं कि मैंने, वैसे तो मैंने, अगर आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने अपने करियर में कोई भी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई। हमारे चैम्बर वालों ने करवाई होगी, मैंने खुद पर्सनली कभी भी कोई नहीं करवाई।
لیکن اس میں بڑائی بھی کوئی نہیں ہے, مذائقہ بھی کوئی نہیں ہے, پر یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر میں کورٹ میرج کی, لیکن عدالت میں نا روز کے جو ہمارے ہائی کورٹ میں ہیبیس کی پٹیشنز لگی ہوتی ہیں, اس میں جو ون آف دا میجر ریزن ہوتی ہے وہ لڑکی کی ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین کہتے ہیں ہماری بیٹی بھاگ گئی یا بھگا لی گئی. تو روز کے 10-15 کیس, بلکہ اس سے زیادہ ہی فی عدالت. تو اگر ہمارے 20 کورٹ رومز بھی کام کر رہے ہیں تو روز کے کتنے کیسز بن گئے آپ دیکھ لیں, 200-300 کورٹ 300 کیسز صرف ہائی کورٹ میں کورٹ میرج کے آتے ہیں جن میں بچی کی ریکوری کے لیے کیس کیا جاتا ہے. تو میں نے جتنا دیکھا ہے تو مجھے کوئی وہاں پہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی یا کوئی سمجھدار لڑکی یا کوئی بڑی لڑکی نظر آئی ہو. 16 سال کی بچیاں ہوتی ہیں, 17 سال کی بچیاں ہوتی ہیں, اور جو بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی کوئی 15-16 سال کا ہوتا ہے, یا پینچر والا ہوتا ہے, سائیکل والا ہوتا ہے, پھیڑی والا ہوتا ہے, یا کوئی 40-50 سال کا بابا ہوتا ہے. اس طرح کی سچویشنز نظر آتی ہیں. تو لیکن جو معاملہ کھلتا ہے وہ یہ کھلتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. انہوں نے کون سا مجھے پروٹیکٹ کر کے دیا ہوا ہے یا رائٹس دیے ہوئے ہیں؟ ہمارے بھائی کو سب کچھ دیتے ہیں, نکلنے نہیں دیتے, چاچے کے پتر کے ساتھ ہمارا بیاہ کرا دیں گے, مامے کے پتر کے ساتھ بیاہ کرا دیں گے. تو ہم نے اپنا رائٹ ٹو فریڈم آف چوائس ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے شادی کر لی, اور کورٹ بھی اس چیز کو رسپیکٹ کرتی ہے. اگر ہم کورٹ میرج کو بات کریں نا تو یہ ایک ٹرینڈ ہے, ہمارا ایک پریویلنگ ایشو ہے, اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اب پہلے بالکل میں نے دیکھا تھا جو پہلے ایسا نہیں ہے کہ بڑے گھروں کی یا اچھی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکیاں کورٹ میرجز نہیں کرتی. ڈاکٹرز میرے پاس, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو فیمیل ڈاکٹرز ایک آ کے کورٹ میرج کر رہی ہیں, لائرس کر رہی ہیں. لائرس کو تو ویسے ضرورت نہیں پڑتی لیکن لائرس کر رہی ہے. سی ایس پی بھی میں نے دیکھی ہیں کہ کورٹ میرجز کر رہی ہیں. بالکل ڈاکٹرز کو تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, بہت ہی زیادہ دیکھا ہے. تو لیکن اب جو ہے نا ریشو کم ہو چکا ہے کورٹ میرج کا, اگر ہم سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی کی بات کریں. اور جو دوسری معصوم بچی ہیں وہ بہت زیادہ کورٹ میرج میں انڈلج ہیں. پر اس میں ایک اور جو مڈل والا ایشو ہے, کیونکہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے یہ, تو جو مڈل والا ایشو ہے بیسیکلی کورٹ میرج ایک ایسی ہے جیسے ایک عام نکاح ہوتا ہے, لیکن اس میں جو کیونکہ لڑکی نے اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے. سائمہ وحید کے پہلے بیسیکلی اگر ہم حنفی لاء میں دیکھیں نا, حنفی لاء کے علاوہ اور کوئی بھی لاء پرمٹ نہیں کرتا, اسپیشلی ملکی لاء پرمٹ نہیں کرتا کہ ایک لڑکی اپنی مرضی سے اپنے ولی کی اجازت کے خلاف جا کے شادی کرے اپنی مرضی سے. لیکن سائمہ وحید کے کیس کے بعد سے لڑکی کو اختیار ہے ہمارے لاء میں کہ وہ اپنی مرضی سے وداؤٹ دا پیرنٹ اینڈ کنسینٹ آف دا پیرنٹ وہ اپنی شادی کا رائٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے اگر وہ سین ایڈلٹ فیمیل ہے تو. اب چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ بھی آ گیا جس کی وجہ سے 16 سال سے اوپر 18, ویسے تو لیگلی ایج 18 ہے لیکن 16 سال کی لڑکی بھی ریکگنائز ہوتی ہے کہ وہ میرجیبل ایج میں آتی ہے. اب یہاں پہ یہ تو ہو گیا ایک پرانا ایشو. اب کورٹ میرج میں ہوتا ہے کہ ایک عام نکاح ہوتا ہے لیکن کورٹ میں جا کے بیان دیے جاتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنا حق خود ارادیت ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اس بندے سے نکاح کر لیا ہے, لہٰذا مجھے یا میرے ہسبینڈ کو یا سسرالیوں کو ہراساں نہ کیا جائے اور کوئی بھی اغوا کاری کا پرچہ نہ کیا جائے یا اس طرح کے پرچے جات نہ کیے جائے. یہ کورٹ میرج ہے کہ کورٹ میرج کر کے کورٹ میں آ کے بیان دے دینا کورٹ میرج کہلاتا ہے. پر اب جو پریویلنگ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, جو ورکنگ ویمن ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کی چوائس بری بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے والدین راضی نہیں ہوتے اور وہ کورٹ میرج نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ کرنا ادھر ہی چاہتی ہیں شادی. تو یہ ایک پریویلنگ ایشو ہے. تو یہاں پہ وہ سچویشن ہے کہ لڑکیاں بھی مجبور ہیں والدین کے ہاتھوں. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو آپ نیڈ آف دا ٹائم ہے کہ ڈٹرمن کیا جائے اس میں, کیونکہ جو ریاست ہے نا وہ آپ کی جب آپ کے پیرنٹس یا گارڈین آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام نہیں کرے تو کورٹ یا ریاست آپ کی گارڈین بن کے آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ شادی کرو. تو ایسی سچویشن میں جو اسلام یا جو پریویلنگ ویو ہے نا علماء کا وہ یہ کہ پھر لڑکی کو چاہیے کہ اپنے کسی بڑے کے پاس, سرپرست کے پاس جس میں مولوی آ سکتے ہیں, علاقے کا امام آ سکتا ہے, یونین کاؤنسل آ سکتا ہے, اس کی رضامندی سے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں کیا سکسیس ریٹ ہے اگر کورٹ میرج ہو جاتا ہے تو ایز پر یور اسیسمنٹ کیا سکسیس ریٹ ہے اس میں کہ کورٹ میرج اگر ایک کپل نے کیا ہے تو وہ کیا میجورٹی آف دا کیسز تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ پھر ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی پھیڑی والے کے ساتھ شادی کر لے گی, پنچر والوں کے ساتھ لگا لے گی, تو اب آپ بتائیں اس میں کیا سکسیس ریٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ سوسائٹل میسج آپ کو دینا چاہیے کہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایک اس وقت ٹریگر ہو کے لو میں آ کے شادی کر لیتی ہے, جیسے آپ نے بتایا غریب سے بھی شادی کر لیتی ہے, بعد میں جب اس کی بیسک نیسیسٹیز ہی وہ لڑکا پورا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور ایٹ دی ایج آف وہ ینگ ایج میں شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر معاملہ طلاق کی طرف جاتا ہے. بالکل, اس میں ایک اور پرابلم یہ آتی ہے جب لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے نا
لگتا ہے سب سے زیادہ پنجاب کی بات کر رہی ہوں میں, باقی علاقوں سب سے زیادہ اس لڑکی کو جو سپورٹ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے سے ہوتی ہے, اس کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے گھر کے دروازے کھلے, جب مرضی آ جاؤ, آج چھوڑ کے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اس کو چھوڑ کے جائے, تو وہ بڑا اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہے, جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ عدالتوں میں روز دیکھا جاتا ہے مائیں, میں آپ یقین مانیں یہ اتنا کروئل ہے, اتنا عجیب ہے کہ مائیں بچیوں کے ترلے کر رہی ہوتی ہے, پتر تو انہوں چھڑ کے آ جاؤ, تیری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے اس کو طلاق دے کے آ جاؤ. سو دس از سچ اے ہیوج نانسنس کہ ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی, کورٹ میرج کر لی, اچھی کی بری کی, شرعی نکاح کرنے کے بعد آپ کیسے کسی کو زبردستی طلاق دلوا سکتے ہو؟ تو یہ بہت غلط طریقہ کار ہے, زبردستی طلاق دلوائی جاتی ہے. اچھا, اس میں جب ہم لو میرج کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آنر کلنگ پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے, غیرت کے نام پہ قتل. اب ریسنٹلی بہت سارے انسیڈنٹ ہمیں بلوچستان میں بھی دیکھنے کو ملے. اس میں قانون کیا کہتا ہے جب آنر کلنگ ایک پیرنٹ نے جا کے کروائی ہے, اس کا بھائی جا کے مار دیتا ہے؟ قندیل بلوچ ایک ون آف دا کیس ہے کہ اس کے بھائی نے اس کو جا کے مارا تھا, ٹھیک ہے. اگر سچویشن ایک سپوز ہم سچویشن ایسی کریٹ کرتے ہیں کہ ایک بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے آنر کلنگ کے نام پہ, اور اس کے بعد عدالت میں اس کے پیرنٹس جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قانون کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں ویسے تو 302 جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے, لیکن جب آنر کلنگ میں ہوگا یہ آفینس تو یہ نان کمپاؤنڈیبل بن جائے گا. اس کا جو مدعی ہے وہ اس کے گھر والے جو وکٹم ہے اس کے وارثان نہیں بلکہ ریاست خود ہوگی, اور جس مقدمہ جات میں ریاست آپ کی مدعی ہو ان میں صلح صفائی یا پیچ اپ نہیں ہو سکتا, اور ان کا پراپر ٹرائل چل کے ایویڈنسز پہ جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں قصاص کا کانسیپٹ جو ہے کہ آپ قصاص لے کے, جیسے ہم نے وہ کیس دیکھیں تو ریمن ڈیوس ایک کیس تھا جس کے اندر 2 انوسنٹس پاکستانی جن کو مرڈر کیا گیا تھا اور اسٹیٹ نے مجبور کر دیا تھا. آج بھی ان کے لواحقین یہ کہتے ہیں کہ انہیں قصاص لینا پڑا. تو قصاص کے بارے میں کیا قانون کہتا ہے؟ جی, یہ قصاص کا قانون قرآن پاک سے نکلتا ہے, اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جان کے بدلے جان, مرد کے آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت, مرد کے بدلے مرد. ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتی لیکن یہ چیزیں ہیں اسی طرح کے, تو مطلب یہی ہے, پر میں پری فیس میں نہیں بتا سکی. تو اب اس پہ جو یہ چیز ہے تو یہ تخفیف ہے تمہاری امت پر جو اس سے پہلے امتوں پر اویلیبل نہیں تھی. تو یہ ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسانی پیدا کر دی ہے جو اس سے پہلے امتوں پہ نہیں تھی. پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی نے قتل کیا نا تو اس کو قتل کرنا ہی پڑتا تھا, اس کو پھانسی ہوتی تھی, کوئی مڈل حل نہیں تھا. لیکن یہ تو وہ تھا جو کہ پچھلی امتوں پہ رولنگ تھی, فالو نہیں ہوتی تھی. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے کسی آزاد کو قتل کر دیا نا تو وہ اپنا غلام بدلے میں دے دیتے تھے. اب کسی کا مرد قتل کر دیا تو انہوں نے قصاص لینا, مطلب کہ ان کا خون, قصاص کہتے ہیں خون بہا کو, جی بالکل, ٹھیک ہے, جان کے بدلے جان, مال کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک. تو اسی طرح ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی سردار قتل کر دیا اور وہ قصاص مانگنے ہیں تو وہ اپنی عورت پیش کر دیتے تھے کہ اس کو لے لو, اس کی جان لے لو, جان ہی لینی ہے نا, جان کے بدلے جان. تو یہ, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, مرد کے بدلے مرد, عورت کے بدلے عورت, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام. جس نے مارا ہے وہی جائے گا, یہ نہیں کہ آپ اپنے قبیلے کا کوئی اور شخص کمزور آ کے پیش کر دو. تو قاتل کو سزا ہوگی, قاتل کے اپنی. تو اب لیکن عرب میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا, اور ایک یہ تھا کہ ایک کی جگہ 10 بندے مار جاتے تھے. آپ نے ان کا ایک بندہ مارا, وہ آپ کے 10 بندے مار جاتے تھے. تو اب یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے, اب قصاص کا خون بہا کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کو بھی جو سزا ہے وہ اس کے بدلے میں وہی والی سزا ہوگی, اس کو قصاص کہتے ہیں. لیکن اس کی تخفیف یہ ہے کہ آپ دیت دے دو, خون بہا دے دو. دیت جو ہے آج کل جو ریٹ ہے وہ 33,160 گرام آف چاندی ہے, سلور. آج کل میرا خیال میں 80 سے 1 کروڑ کے درمیان ہے ہر سال جو فسکل ایئر کے ساتھ جو ان سے نکلتا ہے دیت کا ریٹ. تو وہ دیت خون بہا کو کہتے ہیں. اب خون بہا 2 طریقے سے, مطلب کہ قصاص کا جو الٹرنیٹیو ہے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ دیت لے کے خون بہا لے کے معاف کر صلح کر لو, بدلہ اصول اس کو کہتے ہیں, یا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کو معاف کر دو بغیر پیسوں کے, ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مائنر ہے نا, یا مائنر جو ہے وہ بدلہ اصول کے بغیر معاف نہیں کر سکتا. تو میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ لوگوں نے انکنڈیشنل معاف کیا ہے اور صلح کی ہے وارثوں نے خون بہا کے بغیر بھی, اور کئیوں میں خون بہا بھی ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا جہاں پہ مائنرز ہیں وہ ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ وہ خون بہا لیے بغیر معاف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور سارے وارثان کا معاف کرنا ضروری ہے. کچھ دیت لے کے بھی کر سکتے ہیں, کچھ بغیر دیت کے بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک ڈیٹیل لا انالیسس ہے.
تو یہ ہے کہ قصاص ایک بیسٹ جو ہے ریٹریبیوشن اور ریٹیلیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے جیسے لو میرج کی بات کی, پھر ہم نے کہا کہ کچھ سینیریوز ایسے بن جاتے ہیں کہ ڈائیورس کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے, ڈیزولیشن آف میرج ہوتی ہے. ڈیزولیشن آف میرج کے بعد ایک کسٹڈی کا میٹر جو ہے وہ رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بچوں کے مائنرز کا مسئلہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ ایز اے پریکٹیشنر آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جب مائنرز کا ایشو آ جائے تو کیا کورٹ کے اندر سینیریو ہوتا ہے؟ دیکھیے جو گارڈین کورٹ ہے نا وہ گارڈین ہے بچے کی. جی. اصل گارڈین شپ آپ کی کورٹ کے پاس ہوتی ہے. اب پہلے تو جب آپ اکٹھے رہتے ہیں پیرنٹس, پھر تو دونوں کے پاس ہوتی ہے شیئرڈ کو پیرنٹنگ, اس کو کہتے ہیں شیئرڈ پیرنٹنگ. باپ جو ہے ولی ہوتے ہیں, جی, ماں کیئر ٹیکر ہوتی ہے بچوں کی, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ایک ہی سیٹ اپ میں آ جاتا ہے تو اس کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جائے گا. باپ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سارے مالی معاملات دیکھے, ان کی کیئر کرے. کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے, گارڈین وہ ہوتا ہے. نہیں, ہاں گارڈین باپ ہوتا ہے, ولی باپ ہوتا ہے. دنیا میں نام اس کے نام سے لکھا جاتا ہے. سارے جو فائنینشیل فسکل اسکول سے لے کے باہر شادی, بچوں کی شادی, سارے معاملات باپ کے ذمہ داری اور باپ کی اجازت سے ہوتے ہیں. اور ماں کا کام ہے بچوں کو نرش کرنا, اور باپ کا بھی کام ہے مل کے, ماں باپ کا مل کے. لیکن جب سیپریشن ہوتی ہے, اسپلٹ ہوتی ہے, تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ گارڈین شپ تو دیکھیں جو ولی ہے نا وہ تو ساری زندگی باپ رہے گا. باپ کیونکہ نیچرل گارڈین ہے, گارڈین اور واٹ ایکٹ 1890 کے تحت, 1860 کے تحت باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے. اب بات ہے کہ عورت کیا کرے گی. جو مائنر بچے ہیں نا, بیسیکلی جب بچوں کا اسپلٹ ہوتا ہے اور معاملات کورٹ میں جاتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں جب گارڈین کورٹ کی جوریسڈکشن کو آپ انووک کر دیتے ہو تو پھر گارڈین کورٹ بچے کی گارڈین ہو جاتی ہے. اب کسٹڈی بچے کی ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے, یہ کورٹ بیسٹ انٹرسٹ آف مائنر میں ڈیسائیڈ کرے گی, ٹھیک ہے جی. اور جو باپ ہے وہ پھر بھی ولی رہے گا, اس کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ بچوں کا خرچہ دے, بچوں کی ذمہ داری اٹھائے. اب کسٹڈی کس کے پاس رہتی ہے؟ رائٹ ٹو حضانت کے تحت ماں کے پاس رہتی ہے, 7 سال کی بچوں کی, مائنر گرلز کی. لیکن اس کسٹڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکائے, یا بچوں کو باپ سے ملنے نہ دے, یا باپ کے رشتہ داروں سے ملنے نہ دے. اس پہ پراپر باپ کے پاس وزیٹیشن رائٹس ہوتے ہیں, جس میں ویکینڈس پہ, چھٹیوں میں, برتھ ڈیز پہ, آؤٹ اسٹیشن یا کہیں بھی باپ کا پورا رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے ایک وزیٹیشن اسکیجول کے تحت اپنے بچوں سے مل سکتا ہے. تو یہ کو پیرنٹنگ, شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے. فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ, ان دونوں کو ملا کے کو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ بالکل بھی فالو نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ جو خاندانی مسائل, کسٹڈی کے مسائل ہیں, تھرو آؤٹ کورٹس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ جب مائنرز کی بات کی جائے تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بچہ مائنر زیادہ ہوتا ہے, اس کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ماں کے پاس رہنے کا ہوتا ہے, لیکن باپ جو ہے وہ کیونکہ انفلوئنس رکھتا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر, تو وہ انفلوئنس کرا کے وہ کسٹڈی وہ لے جاتا ہے. نہیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے, بالکل بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جو اگر بہت ٹینڈر ایج کا مائنر ہے نا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کو کسٹڈی ملے. 99% چانسز ہے کہ ماں ہی کو کسٹڈی ملے, انلیس کہ ماں کی ریپیوٹ بہت زیادہ غلط ہے, اور وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جو ان سے ماں اگر دوسری شادی کر لے نا, تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسنٹائٹل ہو جاتی ہے ایک فیمیل مائنر کو کسٹڈی. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے. اب دیر آر سرٹن ادر فیکٹرز جو دیکھے جاتے ہیں. تو دا اونلی ریزن کہ جس کی وجہ سے باپ اگر بہت چھوٹا مائنر ہے, 1 سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا, سکلنگ بیبی ہے, تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ باپ جتنا مرضی انفلوئنس یوز کر لے, کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ بچے باپ کو ملیں, ٹھیک ہے جی. تو ایسا میں نے کم ہی دیکھا ہے, بہت کم دیکھا ہے. ٹھیک. اچھا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ریپ کیسز کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں, کیس کے رپورٹڈ کیس نہیں ہوتے. اس کی کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ, وہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جو آ رہی ہے کیونکہ پارٹیز دونوں خود انوالو ہوتی ہیں, اور جب ریلیشن شپ ٹرن ساور ہوتا ہے تو پھر ریپ کے الزامات لگ جاتے ہیں, اور جب ریپ کے الزامات لگتے ہیں تو پھر ان کو ثابت کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ان سے اگر ہم لوگوں نے کیس کیا یا الزام لگایا تو دونوں پارٹیز پھنستی ہے. ایک وجہ یہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ ریپس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن 10% to 20% اوریجنل ہوتے ہیں, باقی 80% ان سے پراپر ریلیشن شپس اور انوالومنٹس کے بعد ہوتے ہیں. تو ایک وجہ 10 اور 15% جو آپ اوریجنل کی بات کر رہے ہیں. اب اس طریقے سے دیکھیں تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا, اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کیمرہ سیشنز نہیں ہوتے میرے خیال میں, اور اس کے بعد دیکھیں تو وہیں ایف آئی آر جو ہے وہ ریپ کی وہ سب کے سامنے
پڑھی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ جو ریپ کے کیسز ہیں وہاں پہ عدالتوں کے نظام کو تھوڑا سا منفرد کیا جائے, فار انسٹنس کہ ان کیمرہ سیشنز ہونے چاہیے اور وہاں پہ ارریلیونٹ لوگ نہیں ہونے چاہیے؟ جی ایسا ہی ہزارہ ایکٹ جو ہے, ہزارہ بل 2021 میں آیا تھا غالباً, تو اس کے تحت جو سے اب ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی کو لگتا ہے, جج صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر مطلب انکنیکٹڈ بندہ یہاں پہ کھڑا ہے, غیر متعلقہ افراد کھڑے ہیں, تو اس کو بالکل عدالت سے نکال دیتے ہیں, چاہے وہ وکلا ہو. اور ایسی سیکریسی, وکٹم سیکریسی بالکل سیکیور کی جاتی ہے اور ان کا نام بھی نہیں دیا جاتا. جیسے آج بھی موٹر وے ریپ کیس کی بات کریں تو ہمیں وکٹم کا نام نہیں پتا, وکٹم کی ڈیٹیلز نہیں پتا, اور اس کے بعد بہت ایسے کیسز آئے ہیں جس میں وکٹم سیکیورٹی کو انشور کیا گیا اور وکٹم سیکریسی کو انشور کیا گیا. نہیں, اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ برڈن آف پروف اس میں کس پہ ہوتا ہے اگر ہم ریپ کیس کی بات کریں؟ آلویز آن دا کلیمنٹ. تو کلیمنٹ کا جو برڈن آف پروف ہے اس کو تھرو جو میڈیکل ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کو جو ہے نا اس کو چیک کرنے کے, ایگزامن کرنے کے لیے کیا دوسرے کنٹریز کے مطابق, انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز کے مطابق, کیا پاکستان کی جوڈیشری یا اس کے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیا وہ اس چیز کے اس کے کیپیبل ہیں؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. فورینزک ہوتا ہے, پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہی بات کہ میڈیکل ایویڈنس ریپ نہیں ثابت کرتا. کیوں نہیں ثابت کرتا؟ وہ تو کنسینسفل بھی ہو سکتا ہے, لیکن تو میڈیکل ایویڈنس ایک ہائیلی امپورٹنٹ ایویڈنس ہے ریپ کیسز میں. اور میں نے ایسا بھی دیکھا جہاں پہ میڈیکل نیگیٹو ہو اور پھر بھی جا کے ان کا, ایسا میں نے دیکھا ہے میڈیکل نیگیٹو کے باوجود ان کو سزا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اٹیمپٹ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جینوئن کیسز ہوتے ہیں, اٹیمپٹ میں تو آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا, کسی بھی کرمنل کیس میں, صرف میں ایک سیکشل اوفینسز کی بات نہیں کروں گی, کسی بھی کرمنل کیس میں اگر آپ نے سچی سٹوری بتائی ہے نا, تو زیادہ چانسز ہیں, ٹھیک سٹوری بتائی ہے, زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کیس جیت سکو, کنوکشن ہو سکے. تو جہاں بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے وہاں بھی اٹیمپٹ ہی رکھو تاکہ اٹیمپٹ میں اس کو سزا ہو سکے. جہاں اٹیمپٹ ہوئی ہے اور آپ نے پراپر مولسٹیشن کا اور ریپ کا الزام لگا دیا, تو پھر اس کے اوپر نہ ریپ کا مقدمہ ہوگا, وہاں سے تو بری ہو گئی ہوگا, اور اٹیمپٹ میں بھی وہ نہیں آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہوا ہے اسی کی تفصیل دی جائے تاکہ پروسیکیوشن اور ایویڈنسز کی مد نظر, ثبوتوں کے اور گواہوں کے مد نظر. اچھا, مسئلہ سارا کانسینٹ پہ آتا ہے کہ چیز کانسینچول تھی کہ نہیں تھی. ریپ کو چلو ہم ٹھیک ہے کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تھرو میڈیکل ایگزامینیشن, ٹھیک ہے. کانسینٹ کا جو کوسچن رائز ہوتا ہے وہ پھر عدالتیں کس طریقے سے اس اپروچ کو اپناتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیکھنے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کنسینٹ یہاں بھی کنسینسل بھی الاؤڈ نہیں ہے, سمپل بات ہے. تو جہاں ریپ ہوتا ہے وہاں اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے خود آپ نے کہا. ہوتا ہی ہے 90% تو یہی ہوتا ہے. یہ جو آپ کیسز دیکھتے ہیں نا, نوکری کا جھانسا دے کے, یہ دے کے, یہ 90 ان میں صرف دیکھیں جو ریپ کیسز ہیں نا 20% تو بہت زیادہ غلط ہے نا, ان میں 10% چائلڈ مولسٹیشن آ جاتی ہے. قصور کے کیسز یا جو باقی کیسز ہیں 10% چائلڈ مولسٹیشن, 10% کڈنیپنگ کے, اریسٹ کے, اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں. باقی جو 80% ہے نا اس میں فیمیل کی انوالومنٹ ہوتی ہے, ریلیشن شپ ہوتا ہے, اپنے لالچز ہوتے ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں, کوئی اور بینیفٹس ہوتے ہیں, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, بلیک میلنگ ہوتی ہے, یا انوالومنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس طرح مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک انجان شخص, انجان مرد ایک انجان عورت کے ساتھ کیسے, اگر آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ تو مشکل ہے نا. تو ایسا 20% ایکچوئل کیسز میں ہوتا ہے کہ کلپریٹ ایسا کرتے ہیں, لیکن 80% میں جون سا ہے فیمیل کا رول ہوتا ہے, اور یہ بات ڈینائی کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, ایسی سچویشن میں بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. جو جرم ہے وہ جرم ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انوالو تھی یا نہیں تھی, یہ بات غلط ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے پراپر میکینزمس ہونے چاہیے. اور جہاں تک بات ایویڈنس کی ہے, میڈیکل ایویڈنس دیکھیں ہر بار ضروری نہیں ہے یہ کسی بھی کرمنل کیس میں کہ میڈیکل ایویڈنس سچا ہو, کیونکہ میڈیکل ایویڈنس تو سچا ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح وہ جمع کرایا گیا ہے, جس طرح لیا گیا ہے, ہمیں کیا پتا وہ سچا ہے یا نہیں, کیونکہ پراپر آپ نے چین آف جو ٹرانسمیٹرز ہیں نا, چین آف جو آپ کی چین ہونی ہے وہ انبروکن ہونی ہے, ٹھیک ہے. تو سیف کسٹڈی ہونا ضروری ہے, ایویڈنس سے کنیکشن ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی بندے سے, اسی عورت سے ایویڈنس لیا گیا ہے, اور یہ ان بروکن لنک سے اسی بندے سے لے کے ڈائریکٹ فورینزک میں جمع کرایا گیا, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور چیز جمع کرا دی گئی ہے غلط چیز, فار ایگزامپل ہوتا ہے یہاں پہ یہ
کہ میں آپ کو قتل کے کیس کی بات بتا دیتی ہوں, گرفتار کر کے اپنے پاس سے جو ان سے گولیاں چلا کے بندوق اور کھول جمع کرا دیتے ہیں فورینسک کے لیے, تو وہ میچ آ جاتے ہیں. لیکن ہاں سیف کسٹڈی نہیں ہوتی. تو اسی طرح میڈیکل ایویڈنس تو جھوٹ نہیں بول سکتا, لیکن اس کی سیف کسٹڈی ہونا ضروری ہے, اور کیزول لنک ہونا ضروری ہے, کازل لنک پراپر ہونا چاہیے, اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسی بندے سے لے کے ریکور کروا کے آپ نے ڈائریکٹ بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے آپ نے فورینسک کے لیے جمع کرایا. جی ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے اور ایک انفارمیٹیو سیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.